بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے میں نے ان چیزوں کو بتایا تھا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اور صرف اس سے قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں اگربتی کا دھواں یا کسی بھی طرح کا کوئی بھاپ ناک میں یا منہ میں داخل کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے لوگ گرم پانی میں وکس وغیرہ ڈال کر اس کا بھانپ لیتے ہیں، یہ اگربتی کا دھواں کوئی سونگھ لیتا ہے جان بوجھ کر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی۔ رمضان کے بعد ایک روزہ اس کو قضا رکھنا ہے۔ روزے کی حالت میں انہیلر جو دمہ کے مریض استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں جو احتیاط والا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی اگر ایسا مریض ہے کہ انہیلر کے بغیر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بہت مشکل اس کے لیے ہو جاتا ہے، انہیلر کا استعمال کرنا ہی پڑے گا، اگرچہ اس کا بدن صحیح سالم ہے، تندرست آدمی ہے، لیکن انہیلر کا استعمال کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں جو احتیاط والی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو انہیلر کے استعمال کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھ لے وہ، لیکن جب اس کو صحت حاصل ہو جائے بعد میں تو قضا بھی کر لے۔ اگر موت تک اس کو صحت حاصل نہ ہو تو پھر اپنے روزوں کا وہ فدیہ ادا کرے۔ اگر فدیہ ادا کرنے کی قدرت نہیں ہے تو پھر کثرت سے استغفار کرتا رہے۔ روزے کی حالت میں اگر کسی آدمی نے قصداً الٹی کی ہے، یعنی خود سے ہی اس نے قی کی ہے، تو ایسی صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ وہ قی کتنی ہے، منہ بھر کر ہے یا تھوڑی مقدار میں ہے۔ اگر منہ بھر کے اس نے قی کی ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر کر کے قی نہیں کی ہے بلکہ تھوڑی بہت منہ سے نکلی ہے تو اس وقت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مسئلہ یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا، فاسد نہیں ہوگا۔ بہرحال منہ بھر کے اگر کسی نے قی کی ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ رمضان کے بعد ایک روزہ قضا رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اگر بدن سے خون نکل آیا، جیسے کوئی آدمی کسی چیز کو کاٹ رہا تھا، انگلی کٹ گئی، خون نکل آ گیا، پیر میں چوٹ لگ گئی، خون نکل آ گیا، دیوار سے ٹکرا گیا، سر پھٹ گیا، خون آ گیا، تو ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر روزے دار کی نکسیر پھوٹ گئی ہے اور اس کا خون نکل گیا اور حلق کے اندر چلا گیا، ناک کے ذریعے ہی وہ منہ میں آ کر حلق میں چلا گیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی روزے دار نے رات میں پان چبایا اور پان ابھی منہ میں باقی ہے، اسی حالت میں وہ سو گیا، جب صبح اٹھا تو صبح صادق ہو گئی، سحری کے وقت تو اٹھ نہیں پایا تھا، صبح صادق کے وقت وہ بیدار ہوا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا، چاہے وہ روزے کی نیت بھی کر لے، کچھ کھایا پیا نہ بھی ہو، تب بھی اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے رات میں پان اپنے منہ میں رکھ کر وہ سو گیا تھا، تو بہت زیادہ امکان ہے کہ پان کے ذرات اور اس کے اجزاء پیٹ میں چلے گئے ہوں، اس لیے اس کو رمضان کے بعد ایک روزے کی قضا رکھنا ضروری ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی وضو کر رہا تھا یا غسل کر رہا تھا، کلی کرتے وقت بغیر کسی ارادے کے حلق سے نیچے پانی اتر گیا، اب دیکھا یہ جائے گا کہ پانی حلق سے نیچے اترتے وقت اس کو روزہ یاد تھا یا نہیں۔ اگر روزہ یاد تھا تو پھر اس پر قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگر روزہ یاد ہی نہیں ہے، اس نے کلی کی ہے اور بلا اختیار کے پانی حلق سے نیچے اتر گیا ہے، تو ایسی صورت میں پانی اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا روزہ باقی ہے۔ ناک میں یا کان میں کسی آدمی نے تیل ڈال لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔
اسی طرح ناک میں پانی چلے جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ناک میں اگر کوئی پانی چڑھا رہا تھا وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت اور وہ پانی ناک کے ذریعے اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کسی آدمی نے غلطی سے روزہ توڑ دیا، کسی بھی طرح غلطی ہو گئی اس سے، مثلا کسی آدمی نے اس سے کہا کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے افطار کر لے، اب غلطی سے اس نے روزہ توڑ دیا، پتہ چلا کہ ابھی 5 منٹ یا 10 منٹ افطار میں باقی تھا، تو ایسی صورت میں اس پر صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی آدمی نے سحری کے وقت یہ سمجھا تھا کہ ابھی سحری میں 10 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، وہ سحری کرتا رہا، حالانکہ وقت پورا ہو چکا تھا، وقت پورا ہونے کے بعد وہ سحری کر رہا ہے، تو اب اس پر قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. ایک آدمی نے بھول کر کھا لیا پی لیا یا بیوی سے جمع بھی کر لیا، حالانکہ بھول کر کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس نے سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ان کاموں کو کرنے سے. پھر اس نے اس خیال سے کہ میرا روزہ تو اب ٹوٹ گیا ہے، جان بوجھ کر پھر اس نے کھا لیا پی لیا یا ہم بستری کر لیا بیوی سے، تو اب روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے، صرف کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے. اگر کسی آدمی نے کسی کو دھمکی دی کہ تو کھا لے پی لے، تو ایسی صورت میں بھی اس نے اگر کھا لیا پی لیا تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. پتھر کی کنکری یا مٹی، گھاس، کاغذ، اس طرح کی کوئی چیز وہ منہ میں رکھ کے کھیل رہا تھا یا ویسے ہی چبا رہا تھا اور وہ اندر چلا گیا تو بھی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. دانت کے اندر منہ کے اندر مسوڑوں سے خون نکلا اور اتنا زیادہ نکلا کہ وہ تھوک سے زیادہ ہے یا تھوک کے برابر ہے اور وہ پیٹ میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اب آدمی کو اندازہ کیسے ہوگا کہ یہ خون تھوک کے برابر ہے یا تھوک سے زیادہ ہے؟ تو حلق سے نیچے اترتے وقت اگر اس کو خون کا ذائقہ معلوم ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ یہ تھوک سے زیادہ ہے یا تھوک کے برابر ہے، لہذا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد سمجھا جائے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی. رمضان کے بعد کفارہ واجب نہیں ہوگا. اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں بیڑی سگریٹ پیا یا حقہ پیا تو بھی اس سے قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہے. اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں مشت زنی کی، یعنی ہاتھ سے شرمگاہ کو حرکت دے کر انزال کر لیا، منی نکل آ گئی، جس کو ہینڈ پریکٹس بھی کہتے ہیں، اگرچہ یہ کام کرنا بہت ہی زیادہ برا ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت بیان کی ہے، حدیث میں اس طرح کی بات ہے، ناکح الیدی ملعون، ہاتھ سے منی نکالنے والا یہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. بہرحال اگر کسی آدمی نے ایسا کیا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. اس کو چاہیے کہ وہ توبہ بھی کرے. اگر کسی آدمی نے بیوی کو بوسہ دیا، پیار کیا یا اس سے چمٹ گیا، ایسی صورت میں ہی اس کو انزال ہو گیا، صحبت تو اس نے نہیں کی ہے، صرف بوسو کنار کیا یا اس سے چمٹ گیا جس کی وجہ سے انزال ہو گیا، تو پھر قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. ایک آدمی مثلا رات میں سو گیا تھا یا دن میں سو گیا تھا، احتلام اس کو ہو گیا، اب جب اٹھ کے دیکھا تو احتلام ہو چکا ہے، اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس خیال سے وہ کچھ کھا لیا پی لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹا ہے اور اس پر قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی مجبوری میں روزہ توڑ دیتا ہے، مثلا سخت بیمار ہو گیا یا بہت زیادہ تھک گیا وہ کام کر کے دن بھر، ایسی صورت میں وہ کچھ کھا لیتا ہے پی لیتا ہے تاکہ بیماری کم ہو جائے یا اس کی تھکان دور ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان بعد ایک روزہ قضا رکھے، کفارہ اس پر واجب نہیں ہے. اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا لیکن روزہ توڑنے کے بعد پھر بیمار ہو گیا
تو اس پر بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا، کفارہ بلکہ ساقط ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ قصدن جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا اور بیمار نہ ہوتا تب اس پر کفارہ بھی آ جاتا۔ اسی طرح کسی عورت نے روزہ رکھا تھا لیکن دن میں اس کو حیض کا خون آ گیا تو ایسی صورت میں اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہے۔ رمضان کے روزوں میں اگر کسی مرد نے عورت کے ساتھ زبردستی جمع کیا ہے تو پھر عورت کا تو چونکہ ارادہ نہیں تھا اس لیے اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مرد جس نے روزے کی حالت میں اس طرح کی حرکت کی ہے اس پر کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوں گے۔ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا اور سفر پر وہ چلا گیا، سفر میں جانے کے بعد اس کو چاہیے تھا کہ وہ بغیر کسی عذر کے روزہ نہ توڑے، لیکن اگر وہ روزہ توڑ دیتا ہے جان بوجھ کر تب بھی اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہے۔ یہ صرف مسافر کا مسئلہ ہے۔ مسافر یعنی جو 77 کلومیٹر یا اس سے دور اپنے شہر سے جانے کا ارادہ کرے اور اپنے شہر سے باہر چلا جائے۔ پیٹ کی صفائی کے لیے پاخانے کے راستے سے جو دوائی چڑھائی جاتی ہے جس کو انیما کہا جاتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ بواسیر کے اندرونی مسوں پر جو اندر ہوتے ہیں جسم کے اندر، اس پر دوائی لگائے یا مرہم لگائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ جو مسے باہر کو نظر آتے ہیں، باہر رہتے ہیں جسم سے، اس پر کوئی دوائی لگاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مرد کی پیشاب کی جو نالی ہے اگر اس میں کوئی دوائی ڈالی جائے اور وہ مثانہ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر مثانہ تک نہ پہنچے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی عورت کی شرمگاہ میں کوئی دوائی ڈالی جائے تو روزہ اس کا فوراً ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر کسی بیماری کو معلوم کرنے کے لیے یا ولادت کب ہونے والی ہے اس کو پتہ لگانے کے لیے کسی لیڈی ڈاکٹر نے عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ کو ڈالا اور ہاتھ پر کوئی دوائی لگی ہوئی تھی، چکنائی لگی ہوئی تھی یا پانی وغیرہ ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رمضان کے بعد ایک روزہ قضا رکھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ خشک ہاتھ کو ڈالے، بالکل سوکھا ہاتھ اندر ڈالتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ کچھ مسائل میں نے بتا دیے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ باقی اگر کوئی چیز آپ کو پیش آئے جو ان مذکورہ چیزوں میں سے نہ ہو تو علماء کرام سے، ماہر علماء کرام سے ضرور رجوع کریں۔ محض اپنے خیال سے یہ نہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہوگا پھر آپ کھا پی لیں اور روزہ توڑ دیں، ایسا نہ کریں، بلکہ علماء کرام سے پہلے معلوم کر لیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، کیا میرا روزہ باقی ہے یا نہیں۔